لہجہ اور وہ بھی اردو کا، یہ انسان کی زندگی میں کتنا اثر رکھتا ہے کہ آپ اس کے اندر مختلف زبانوں کی چاشنی محسوس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے دہلی والے قورمہ بناتے ہیں تو اس کے اندر مخصوص مصالحے ہیں، مخصوص ترتیب ہے، ان سب کا ذائقہ آپ چکھتے ہیں۔ اور یہ جو اردو زبان ہے، عجیب بات یہ ہے کہ خود اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اور ترکی کے بھی 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ترکی زبان میں اور کہتے ہیں دیگر کو، اور کا معنی الف واو ہے جسے ہم اور کہتے ہیں، اور دیگر دوسرے۔ ہم اردو میں بھی اس کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور لوگ کہاں ہیں، دیگر لوگ کہاں ہیں، دوسرے باقی کہاں ہیں۔ اور دو ترکی زبان میں متعدد کو کہتے ہیں۔ اب آپ جب اردو کو اس معنی میں لیں گے تو متعدد دیگر، چنانچہ ترکی زبان میں اردو لشکر کو کہتے ہیں، فوج کو کہتے ہیں۔ اور مغلوں کے دور میں جب یہاں اس سرزمین میں، برصغیر پاک و ہند کی اس خاص سرزمین میں جب مختلف فوجیں آئیں، جن میں عرب بھی تھے، فارسی بولنے والے بھی تھے، فارس کے لوگ بھی تھے، ہندی بھی تھی، سنسکرت بھی تھی، وہاں پہ بولی جاتی تھی، ترکی کے فوجی حضرات بھی تھے، وہاں کی فوجیں بھی تھیں۔ تو ان سب نے مل کر جب بولنا شروع کیا تو ایک نئی زبان وجود میں آئی، ترکی۔ اور پھر یہ اردو زبان، ترکی زبان کا لفظ، ہماری قومی زبان اب اردو ہے، ہمارا قومی ترانہ بھی اردو میں ہے۔ وہ الگ ہے کہ تقریباً 7 ماہ میں حفیظ جالندھری صاحب مرحوم سے جو ملاقات ہوئی تو کہنے لگے، ریڈیو میں ملاقات ہوئی، کہنے لگے 7 مہینے میں ترانہ لکھا گیا تھا۔ ویسے میں 3-4 منٹ میں نظم کہتا ہوں، تو اس کے بانی کے ساتھ میں ریڈیو میں کام کرتا رہا۔ ریڈیو میں کام کرتے ہوئے مجھے اب 47 سال ہو گئے۔ حضرت میرے شریک، حضرت ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب میرے شریک، الحمدللہ۔ اور پاکستان کا جو قومی ترانہ ہے، اس میں تمام الفاظ میں سے صرف ایک لفظ اردو کا ہے، باقی سارے اور زبانوں کے ہیں۔ ایک لفظ اردو کا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف اردو میں استعمال ہوتا ہے اور کسی زبان میں وہ استعمال نہیں ہوتا۔ تو پوری اردو اس ترانے کے اندر ایک اردو زبان کا لفظ ہے، اور وہ ہے کا، کاف الف کا۔ باقی کوئی اردو زبان کا لفظ نہیں ہے، یعنی خاص جو اردو میں بولا جاتا ہے، کا نظام۔ باقی سارے اور زبانوں کے الفاظ ہیں، فارسی کے، عربی کے، کچھ ہندی کے بھی جو بعد میں اردو میں بھی استعمال ہوئے، عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، فارسی میں بھی استعمال ہوتے ہیں ہندی کے الفاظ بعض۔ لیکن ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب، آپ لوگ ان کو سن رہے تھے، آپ کو مزہ آ رہا تھا، مجھے بھی مزہ آ رہا تھا، لیکن آپ کے مزے میں اور میرے مزے میں فرق تھا۔ آپ لوگ اردو میں لفظ ٹکسال سمجھتے ہیں؟ ٹکسالی اس کو اس لیے ٹکسال کہتے تھے کہ وہاں سکے بنتے تھے،
وہاں ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ لوہا، پیتل، تانبا پگھلا کر ڈالا جاتا ہے، تو جہاں سکے بنتے ہیں نا، اب اس کو ہم پاکستان منٹ میں اب ایک کمپنی رہ گئی، باقی تو اب نہیں ہے، تو وہاں سکے بنتے تھے. تو یہ آپ کے سامنے جو ابھی ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب بات کر رہے تھے، یہ اردو کے ٹکسال ہیں. یعنی اگر آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کون سا لفظ صحیح ہے کون سا غلط ہے، تو ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب کو سنیے، ان کے منہ سے آپ اردو کا غلط لفظ نہیں سن سکتے، اور ان کے بولے ہوئے لفظ کو آپ کبھی غلط نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ غلط خود غلط ہے. تو اردو زبان اتنی اہم زبان کہ اس وقت دنیا کی تمام زبانوں میں سے بولنے کے اعتبار سے اس وقت دنیا کی چوتھی زبان آ رہی ہے، کثرت سے بولے جانے کے افراد کے اعتبار سے. اور پھر اس کا اثر کتنا گہرا ہے اس کے بولنے میں، اس کے لب و لہجے میں. لب کا معنی ہوتا ہے ہونٹ. ہونٹ، آپ ان ہونٹوں سے الفاظ بنا کر دانت، زبان، ہونٹ، ان تین کو استعمال کرتے ہیں، چوتھا حلق کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ بولتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں. اور اردو زبان کے اندر اور زبانوں میں بھی جو انسان کا لہجہ ہے وہ کتنا اثر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہا، سورہ طٰہٰ کی آیت 44 جو شروع میں پڑھی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. لہو کہو ضمیر کا مرجع آپ سمجھتے ہیں فرعون. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. تم دونوں جاؤ اس سے بات کرو جو اللہ نے سکھائی ہیں تمہیں باتیں ہدایت کی، لیکن قولا لینا، نرم لہجہ، نرم بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ لب و لہجے کی، نرم لب و لہجے کی اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تھی کہ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 159 میں فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ اللہ کی رحمت تھی آپ پر کہ آپ کو اللہ نے نرم بنایا، لہم، ان صحابہ کے لیے. اور اگر یہ لہجہ سخت ہو جائے، کرخت ہو جائے، تو اس کا بھی سورہ آل عمران کی آیت 159 کے اندر اللہ ذہن میں رکھیں، خالق ہے ہماری زبان کا، ہمارے بول کا خالق ہے، ہماری زبان کا خالق ہے. اللہ نے یہ بھی بتایا کہ پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے اگر نرمی نہ ہو تو، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ تند خو ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے. یہ تند خو ہونا، سخت دل ہونا، یہ کہاں سے اندازہ ہوتا ہے؟ لہجے سے. لہجہ. اور اس کا اثر کیا ہوتا؟ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ صحابہ آپ کے ارد گرد اکٹھے نہ ہوتے. اگر آپ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنے لہجے کو ٹھیک کیجیے، ورنہ بیوی بھی دور ہو جائے گی آپ سے، صرف لہجے کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے. اب لہجے سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ لفظ ذہن میں رکھیں، لب کا معنی ہونٹ، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. اور لہجہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ لام کے اوپر زبر ہے عربی میں. کسی لغت کو اٹھا کر دیکھیں، لہجہ، جس کی جمع آتی لہجات.
تو عربی میں یہ لہجہ ہے، اصل لفظ یہی ہے، لیکن جب مجھے بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اردو زبان کے لب و لہجے پہ بات کریں گے، تو میں نے شکر ادا کیا کہ انہوں نے پہلے ہی لہجہ بول دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب صدیقی صاحب دامت برکاتہم کی باتیں یاد کیجیے، عربی میں لفظ لہجہ ہے، لہجہ بالکل نہیں، لیکن جب اس کا تلفظ اردو میں منتقل ہوا اور عرف میں عادت بن گئی تو اب لہجہ ہی کہیں گے۔ اور جب آپ اس کو خاص انداز میں خاص جملے میں بولتے ہیں تو آپ جیم کے نیچے بھی زیر لگا دیتے ہیں۔ عربی میں لہجہ، لام کے اوپر بھی زبر، یہ آپ نے سمجھنا ہوگا۔ اچھا، یہ بھی پہلے لفظ لہجہ کو سمجھیں گے تو لہجے سمجھ میں آئیں گے۔ جیم کے اوپر بھی زبر، لیکن آپ یوں کہتے ہیں آپ کے لہجے میں بڑی کرختگی ہے، آپ کے لہجے میں بڑی کرختگی ہے۔ وہاں پھر اردو زبان کا ایک قاعدہ آتا ہے کہ جناب آخر میں ہاں بولنی ہے اور آپ جیم کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں، کیونکہ آپ ممکن ہے آپ میں سے کوئی کسی صاحب کا مطالعہ ہو، شاگردوں میں سے اساتذہ تو خیر سب چیزیں جانتے ہیں، وہ کہ استاد جی آپ اتنی دیر لفظ لہجہ بولتے رہے، حالانکہ لفظ لام کے اوپر زبر ہے لغت میں۔ تو میں نے کہا میں پہلے ہی بات کو سمجھا دوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ لفظ لہجہ، اور لہجہ جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں بولنے کے انداز کو۔ پھر اردو میں یہ لفظ لہجے سے مراد بولنے کا انداز، اب اس کو ذرا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ اب میں آگے اس بات کو لے کر چلوں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اردو زبان میں لہجہ کس کو کہیں گے، اس کے لیے آپ نے پہلے ایک ذہن بنا لینا، نپاتولہ ذہن، کہ لہجے سے مراد بولنے کا انداز، تلفظ، طرز کلام، یا کسی خاص علاقے کی بول چال کا ڈھنگ، یہ لہجہ کہلاتا ہے۔ اور یہ زبان میں الفاظ کو ادا کرنے کا وہ طریقہ ہے جو کسی شخص، علاقے یا وقت کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے گا کہ لہجہ الفاظ کی روح ہے، جیسے کسی کے اندر سے روح نکال دے تو کچھ بھی نہیں بچتا نا۔ لہجہ جو ہے یہ الفاظ کی روح ہے، اور عجیب بات ہے یہ آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہے، آپ کے ذوق کو ظاہر کرنے والی چیز ہے لہجہ۔ اب ایک ہی زبان ہوتی ہے، ایک ہی زبان کے اندر مختلف علاقوں یا لوگوں کے بولنے کے طریقے کا فرق ہے، اور یہ فرق لہجے میں 3 رخ سے آتا ہے۔ کبھی تلفظ کی وجہ سے، کبھی قواعد کی وجہ سے، کبھی الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے۔ یہ 3 رخ ہیں لہجے کے بدلنے کے مختلف جگہوں میں جب آپ جائیں گے، یا تو تلفظ بولنے کا طریقہ، یا قواعد، یا الفاظ کے چناؤ میں کوئی فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ اردو کے مختلف لہجے ہیں جو محققین نے لکھے، چونکہ یہاں حضرات تشریف فرما ہیں دہلی والے، جو دہلی کا لہجہ ہوتا تھا جسے اب کہتے ہیں دلی کا لہجہ، تو دہلی کے جو ارد گرد کے علاقوں سے منسلک یہ لہجہ یہ اپنی اصلیت اور مخصوص الفاظ کے لیے مشہور تھا، یعنی الفاظ کے بولنے والے سے فوراً اندازہ لگاتے یہ دلی والا ہے، اور ابھی بھی یہ حال ہے، ابھی بھی دلی والوں کو پہچانا جاتا ہے یہ دلی والا ہے۔ ایک لکھنوی لہجہ ہوتا تھا، اردو ہے اردو، یہ نرمی، شائستگی اور خوش آہنگ طرز گفتگو کے لیے معروف تھا، جس میں الفاظ کا چناؤ اور تلفظ پر خاص دھیان دیا جاتا تھا۔ الفاظ کا چناؤ اور تلفظ، یہ لکھنوی لہجہ کہلاتا تھا۔ اس وقت ایک لہجہ ہوتا تھا دکنی لہجہ،
یہ جنوبی ہندوستان دکن کی طرف میں یہ پروان چڑھا، اور یہ قدیم اردو کی جھلک اس میں نظر آتی ہے۔ اس میں مراٹھی زبان وغیرہ بھی بیچ میں وہ بھی لہجہ شامل ہو گیا تھا۔ ایک لہجہ ہوتا تھا حیدرآبادی لہجہ، یہ لہجہ جنوبی ہندوستان کے علاقوں میں سے، اس میں تیلگو اور فارسی زبان کے الفاظ استعمال ہو جاتے تھے۔ پاکستان میں لاہور میں جو اردو بولی جاتی ہے یہ پنجابی لہجہ، پاکستان اور ہندوستان کے پنجابی بولنے والے کے علاقوں میں جو اردو بولی جاتی ہے، اس میں پنجابی کے اثرات، الفاظ اور لہجے کا فرق ظاہر ہوتا ہے، بولنے والے اردو ہیں۔ اب جدید لہجے جو اب سامنے آئے تو اس میں یہاں تک کہوں گا کراچی کا اور لہجہ ہے، لاہور کا اور لہجہ ہے اردو، ایک ہی ملک۔ لہجے میں لہجہ آپ نے اچھی طرح سمجھا، تلفظ، طرز کلام، بولنے کا انداز، الفاظ کا چناؤ، یہ سب چیزیں لہجے میں شامل ہیں۔ میں نے کہا نا ایک سطر آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ لہجے میں تبدیلی کیوں آتی ہے؟ اس کے عوامل میں ایک اہم ترین عمل ہوتا ہے تہذیب کا۔ مختلف تہذیبوں کے ملنے سے نئے محاورے وجود میں آتے، نئے جملے وجود میں آتے۔ اب شیخ الہند رحمہ اللہ نے اپنے قرآن حکیم کا ترجمہ کا ذکر فرما رہے تھے، تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ ایف اے کے نصاب میں شامل ہے آیت، تو اس کا ترجمہ وہاں لکھا گیا، میں وہ ترجمہ بھی بولوں گا۔ البتہ سیکھنی ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی چال، البتہ بہترین ہے تمہارے لیے سیکھنی رسول اللہ کی چال۔ تو میں میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، بورڈ کی نصاب کی میٹنگ میں، تو ایک عالم جید ہمارے مسلک کے، تو وہ بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے یہ کیا ترجمہ ہے؟ نہ طالب علم کو سمجھ میں آئے، نہ کسی کو سمجھ میں آئے، بڑا اس طرح نا تضحیک آمیز لہجہ، اور کس نے شامل کیا یہ ترجمہ؟ تو میں نے نا چپکے سے چٹ پر لکھ کر میں نے کہا ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے، یہ شیخ الہند رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے، شیخ الہند رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے، سنبھل کے ذرا، اور تھے ہمارے مسلک کے وہ۔ اب کہنے کا مقصد کہ یہ لہجے میں کیا چیز آ جاتی ہے، تہذیبیں بھی آ جاتی ہیں، علاقائی اثرات بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حالات کی تبدیلیاں یہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ لہجے کی اہمیت کتنی ہے؟ اب ہمارے اردو ادب میں نے کہا کہ بولنے کا انداز، لوگ سمجھتے ہیں شاید لہجہ بولنے کو ہی کہتے ہیں، لیکن جب ہم اردو ادب میں بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لہجے سے مراد اسلوب، انداز تحریر یا طرز نگارش کو بھی لہجہ کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ بولتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں اس کتاب کا لہجہ بڑا ادبی۔ یہی وہ چیز ہے جو آپ کہتے ہیں مختلف قراء مختلف لہجوں میں بولتے ہیں، مختلف قراء مختلف لہجوں میں پڑھتے ہیں، وہ فلاں لہجہ وہ فلاں لہجہ، بہت مشہور، آپ حضرات سنتے ہیں قراء حضرات کو۔ لیکن وہ عربی میں جب لہجے بدل بدل کر پڑھتے ہیں نا تو ہمارے طلباء کو نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا ہوا ہے، بالکل نہیں سمجھ میں آتا، وہ مزے لیتے۔ جیسے میں نے بھی کہا نا، آپ ڈاکٹر صاحب صدیقی صاحب کی باتیں سن کر آپ مزے لے رہے تھے، میں بھی مزہ لے رہا تھا، مولانا نیسا بھی مزہ لے رہے تھے، لیکن مفتی صاحب کا مزہ میرا مزہ الگ تھا، آپ کا مزہ الگ تھا۔ بالکل اسی طرح جو قرآن حکیم کو عربی کو سمجھتے ہیں ان کے لیے لہجوں کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اور صرف لہجے کے اتار چڑھاؤ سے، تلفظ سے، ادائیگی سے فرق تو پڑتا ہے۔ اگر میں اس کو اردو میں آپ بچوں کو بھی سمجھاؤں نا تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے، میں چاہتا ہوں زیادہ ادیبانہ گفتگو نہ کروں، ویسے تو ادیب ہوں نہیں لیکن زیادہ مشکل لفظ نہ بولوں۔ ہمیں ریڈیو میں یہ بات سکھائی جاتی ہے، بہت سکھائی کہ دراصل ریڈیو میں آپ کو تصویر تو نظر آتی ہوگی، مجھے ریڈیو میں تصویر نظر نہیں آتی، تو اب ریڈیو میں تصویر تو نظر نہیں آتی،
وہاں تو آپ جو بول رہے ہیں نا وہ آپ نے تاثر چھوڑنا ہے سننے والے پر. غم کا تاثر، دکھ کا تاثر، فلاں کا تاثر، ڈانٹنے کا تاثر، خوشی کا تاثر، زبان، اتار چڑھاؤ، لہجہ. اس وقت پھر میں عرض کروں گا ڈاکٹر صاحب صدیقی صاحب شہنشاہ ہیں ریڈیو کے بھی. میری اور حضرت کے دونوں کی ترجمہ قرآن حکیم صبح صبح پورے پاکستان کے تمام ریڈیو اسٹیشن سے نشر ہوتا ہے آج بھی. 47 سال ہو گئے. اور حضرت کے والد محترم حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا مالک کاندھروی رحمہ اللہ بھی، ان کا ریڈیو کے اندر بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا کمال. یہ حضرات صرف بولنے سے تاثر. میں آپ کے سامنے نا ریڈیو میں ہمیں کیا چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ ایک ہی جملے کو کس طرح بولیں کہ اس کا معنی بدل جاتا ہے صرف بولنے سے، لہجے سے. میں کوشش کروں گا کہ اس کو آسان کر کے ایک لفظ ہے، ایک جملہ بولنے لگا ہوں. کیا بات ہے. اس کے مختلف انداز میں بولوں، کم از کم ایسے انداز کے جو واضح الفرق رکھتے ہوں. ویسے تو باریک باریک فرق، لیکن میں واضح فرق کر کے بولوں گا. آپ میرے بولنے کے انداز سے، لہجے سے اندازہ لگائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. نمبر 1، اب دیکھیے گا لہجہ، اور میں ایک لفظ کا بھی اضافہ نہیں کروں گا، ایک ہی جملہ بولوں گا. ذرا دیکھیے اس کو لہجہ کتنا. آپ میں سے کوئی لڑکا حرکت کر رہا تھا تو میں نے کہا کیا بات ہے. یعنی میں اسے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی تم ہل جل رہے ہو، کیا ہے کہ کیا ہے، کیا مسئلہ کیا تمہیں. نمبر 2، میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کیا بات ہے، یعنی آپ کس لیے آئے ہیں، کیا پوچھنا ہے، کیوں آئے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 2. ایک طالب علم کوئی حرکت کر رہا تھا، اس پہ میں ڈانٹنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. تیسرا سمجھ میں آیا، میں نے ڈانٹا، حالانکہ کوئی کسی لفظ کا اضافہ نہیں کیا. نمبر 4، چوتھا انداز، لہجہ. ایک طالب علم بڑا خوش نظر آ رہا تھا. اب میں اس کو کیا کہتا ہوں، کیا بات ہے. اب میں اس سے پوچھ نہیں رہا، یعنی اس کی مسکراہٹ معنی خیز کیا ہوا، کیا ہے جو تم اتنا مسکرا رہے ہو. 5واں انداز، میں چاہ رہا ہوں وہ انداز جو کہ واضح ہوں. وہ ڈاکٹر صاحب صدیقی صاحب نے بڑا شاندار مقالہ پیش کیا. آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب دیکھا آپ نے کہ ایک ہی لفظ ہے. اب آپ ظلم دیکھیں کہ جب وہ کوئی قاری بیچارہ ترجمہ نہ سمجھتا ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کوئی رحمت والی بات ہو اور وہ اس کو اتنی شدت سے بیان کر رہا ہو، جیسے بعض مقررین ہوتے ہیں وہ بھی یوں ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا، اور ہوتی بڑی اچھی بات ہوتی ہے، سامعین سمجھتے ہیں شاید عذاب نازل ہو رہا ہے. صرف لہجہ اتنا اثر کرتا ہے. لہجے میں وقف بڑے کمال کی چیز ہے. وقف، رکنا، کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا. لکھے ہوئے کو پڑھنا، یہ بھی ہمیں ریڈیو میں سکھاتے ہیں کہ آپ جب ہمیں یہ ایک بات کی ہم دونوں پر پابندی ہے کہ آپ لکھا ہوا پڑھیں گے. ہم اسکرپٹ لے کر، مسودہ لے کر آئیں گے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ انگریزی لفظ نہ بولوں.
تو مسودہ جو ہے نا وہ لکھ کر لے کر آئیں گے، آپ لکھ کر بولیں گے. اور ساتھ پابندی پتہ کیا ہوتی ہے، ہم دونوں پہ پابندی ہے کہ آپ بولیں گے اس طرح کہ لگے ہی نہ کہ آپ لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں. یہ بھی لہجہ، آپ کا لہجہ ایسا نہیں ہونا جیسے آپ اخبار پڑھ رہے ہیں، بس لکھا ہوا آپ بول رہے ہیں. نہیں، سننے والے کو پتہ ہی نہیں لگنا چاہیے کہ آپ لکھا ہوا بول رہے ہیں. اور ہمیں یہ بھی پابندی ہے کہ آپ جو لکھا وہی بول رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی سطر اور بول بھی نہیں سکتے، کوئی لفظ بھی وہی، چونکہ منظور وہی ہوا ہوتا ہے. یہ بھی ایک کمال ہے لہجے کا کہ آپ لکھا ہوا پڑھیں اور اگلے کو پتہ نہ چلے کہ آپ لکھا ہوا پڑھ رہے ہیں. ویسے میں بھی اس وقت لکھا ہوا پڑھ رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ وقف، اب جیسے ایک جملہ بولنے لگا ہوں کہ ایک صاحب نے اجازت مانگی، فلاں شخص جانا چاہتا ہے، تو آپ کی طرف سے اجازت ہے چلا جائے. تو ان صاحب نے لکھا، سربراہ ادارہ نے، روکو مت جانے دو. روکو کے آگے ڈیش لگا دیا، روکو مت جانے دو. اب میں بغیر فرق کے، صرف وقف کے فرق سے میں معنی بدلنے لگا ہوں. اس نے کیا کیا کہ روکو کے آگے جو ڈیش تھا نا وہ اٹھا کر مت کے آگے لگا دیا. اب وہ کیا بولتا ہے، روکو مت جانے دو. اب وہ ایک ہی جملہ ہے، اسی لیے علم الوقف قرآن مجید کے اندر ایک مخصوص علم ہے، باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی گئیں. علم الوقف پڑھتے ہیں آپ، جو تجوید العلماء اس میں آپ باقاعدہ پڑھتے ہیں کہ وقف کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں وقف لازم، رکو رکو رکو، یہاں بول رکو، کیوں؟ معنی بدل جائے گا. یہ معنی کیسے بدل جائے؟ وہ ویسے جیسے میں نے ابھی بتایا. اب سوال یہ ہے کہ اس اردو لب و لہجے میں ہم درستگی پیدا کرنا چاہتے ہوں تو کیا کریں؟ اس کے لیے آپ اصل جو مقصود ہے، اب میں اس طرف آ رہا ہوں. چند منٹ میں بات مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک تو آپ نے سب سے اہم بات کہ ہم اپنے لہجے کو درست کرنے کے لیے کیا کریں. سب سے اہم ترین چیز، آپ فارسی، اردو، عربی لغت ڈکشنری جس میں زبر زیر لگی ہوئی ہو. اب اس وقت اردو زبان کی زبر زیر لگی ہوئی جو ڈکشنری عام دستیاب ہے وہ فیروز اللغات ہے. جو پرانی تھیں اب میں ان کا نام نہیں لیتا، دستیاب نہیں ہو پا رہی. فیروز اللغات آج بھی مل رہی ہے. فیروز اللغات ایک ایسی بڑی محنت ہوئی اس پر کہ آپ اس اردو لفظ کو بولنا کیسے ہے. دیکھیے، ایک ہے بالکل غلط لفظ بولا جائے جو کہ اس زبان کا، جس زبان سے یہ لفظ لیا گیا اردو میں، اس زبان میں یہ لفظ غلط شمار ہوتا ہے تو آپ غلط ہی اس کو سمجھیں گے. جیسے مثال کے طور پر لوگ آج کل کہتے ہیں بس آپ نا استغفار کیا کریں. استغفار آپ سمجھتے ہیں باب استفعال، استغفار نہیں، خوب غلط. چاہے لوگ بولے، سارے بولے استغفار، ساری دنیا بولے، ہم کہیں گے نہیں، یہ عربی زبان کے اعتبار سے غلط ہے. استغفار آپ مجبور کریں گے ان کو بولے. یہ لوگ یہ نہیں کہیں گے ایسے ہی بولتے ہیں، نہ آپ اس وقت درست کریں گے. نہیں، استغفار. اردو کے اندر حضرت اس وقت سامنا کرتے تھے، کمپیئر تھے، اردو میں میزبان تھے ریڈیو کے، ضمیر فاطمی شاعر تھے. اب وہ مجھے ٹوکتے تھے. آپ لوگوں کو عرض کرتا چلوں کہ اردو زبان جب بول رہا ہوں تو اس میں جو لفظ منہ سے نکلے گا انشاءاللہ وہ درست نکلے گا. آپ اردو ویسے سنتے رہتے لیکن درست نکلے گا. یہی حال ڈاکٹر صاحب صدیقی صاحب کا میں دہرا رہا تھا. اب وہ ضمیر فاطمی صاحب اب وہ آئے، آپس میں بحث نہیں کرنی چاہیے. وہ کہنے لگے بحث. میں نے کہا بحث؟ کہنے لگے اردو میں بحث نہیں بولنا،
یہ ریڈیو میں بحث نہیں بولنا، بحث. میں نے کہا نہیں. آخر کار وہ میں لفظ ہی نہیں بولتا تھا. اب ہم اردو میں بحث اس بات فعل ماضی معروف ہمیں عادت پڑی ہوئی ہوتی تھی، ہمیں بحث کہتے ہوئے. لیکن اب علماء ماشاء اللہ بحث تو ٹھیک ہے، اب اس کو بحث پڑھ لی. جیسے میں نے شروع میں کہا لہجہ کے اوپر بھی بات ہو گئی کہ وہ لہجہ لام کے نیچے زیر آگے معروف ہو گئے، منتقل ہو گیا لفظ بالکل ٹھیک. اسی طرح اردو کے اندر، عربی کے اندر زال، زا، ضا، ضاد فرق کیا جاتا ہے لیکن عربی میں، لیکن اردو میں کوئی فرق نہیں. یہی حال ہے کہ تجویز زا کے ساتھ، اس کو زال کے ساتھ لوگ لکھ دیتے. گزارش ہے زال کے ساتھ لیکن لوگ اس کو زا کے ساتھ بھی لکھنے کی کوشش کرتے. غلط ہوگا، وہ لکھنا تو غلط ہوگا کم از کم، بولنے میں فرق نہیں. اسی طرح عین اور الف، عین اور حمزہ. علیم صاحب، علیم صاحب، حالانکہ ولہم عذاب علیم. اب آپ علیم دردناک اور علیم جاننے والا، تو تلفظ اور اس کی ادائیگی بھی لہجے کے اندر بہت کمال رکھتی ہے. اسی طرح ہا اور ہا کے بارے میں جتنا ہو سکے، جتنا ہو سکے. تو نمبر 1 فارسی، عربی، اردو لغات کا مطالعہ. نمبر 2 اگر آپ اپنا لہجہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اساتذہ سے، اپنے ایسے لوگوں سے جو بولتے ہیں اردو اور جانتے بھی ہیں، ان سے پوچھیں میں اس لفظ کو کیسے درست کروں. اور میرے نزدیک اس میں اساتذہ کا بہت بڑا کردار ہے، ماں باپ کا بہت بڑا کردار ہے کہ بچوں کو پہلے دن ٹوکیں کہ اس لفظ کو ایسے بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، یوں بولو. 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ. والدہ کا تعلق میرا فیروز پور سے تھا، اس لیے نانکے میں اردو زبان. اور والد صاحب 30 پشتوں سے لاہور کے رہنے والے، 30 پشتیں لاہور کی. وہ ان کے ہاں پنجابی. تو میں اپنے دادکے میں بولتا ہوں تو پنجابی بولتا ہوں، اور جب نانکے میں بولتا ہوں تو اردو بولتا ہوں. تو بعد جب پنجابی بول رہا ہوتا ہوں لوگوں کو حیرت ہوتی ہے. لیکن جو میری اردو سے مانوس ہوتے ہیں تو ریڈیو میں کمپیئرنگ بھی کرتا رہا بہت عرصہ. تو صراط مستقیم کے پروگرام کے بعد آپ کو یاد ہوگا کسان پائیاں دا پروگرام، جتھے تیرے حال وگ دے، وہ پروگرام شروع ہوتا تھا. تو اب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا یہ پنجابی پروگرام کی اناؤنسنگ بھی آپ ہی کریں گے. وہ بھی تھوڑا سا دیر ہے ان کو آنے میں. اشفاق صاحب اس میں شامل ہوتے تھے، مرحوم اشفاق صاحب بہت ادیب. تو ہمارے بعد وہ آ جاتے تھے. تو میں نے پنجابی میں نا کمپیئرنگ کر دی اس کی. تو جو پروڈیوسر تھے اس وقت عبداللہ قریشی صاحب اور ضمیر فاطمی بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو جب میں نے پنجابی میں کمپیئرنگ کر دی تو کہنے لگے مولانا جب آپ پنجابی بول رہے تھے نا تو لگ رہا تھا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ جب پنجابی بول رہے تھے تو لگ رہا تھا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی معنی کیا کہ اس سے مطلب یہ ہوا کہ لوگ لہجے سے یہ بھی پہچان جاتے ہیں کہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے. حالانکہ انہوں نے کسی اور معنی میں کہا کہ نامانوس تھا. تو لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ استاد جو ہے نا بسا اوقات شاگرد کے لہجے سے معلوم کر لیتے یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. لہجے سے معلوم کر لیتے. لہذا نمبر 1 فارسی لغت، عربی لغت اور اردو لغت جہاں زبر زیر اعراب ڈلے ہوئے ہوں. اچھا میں نے بول دی. اچھا پھر اس کے بعد آپ اس میں کردار زیادہ کس کا ہوگا؟ استاد کا اور ماں باپ کا. کہ وہ لفظ غلط بولے، طالب علم غلط سنائے برداشت نہ کرے، وہ استاد نہیں غلط اس کو ٹھیک کرو، آئندہ وہ ٹھیک بولے گا، آہستہ آہستہ ذخیرہ الفاظ آپ کا درست ہوتا جائے گا. ورنہ عربی میں بھی یہی حال ہے. یہ نہیں ہے کہ جو زبر ہوگی وہ زبر ہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح آپ کو سمجھایا خلاف قیاس، خلاف قانون بھی بسا اوقات و زبان میں. اس وقت ٹکسال اہل زبان ہوتے، اہل زبان. خود علم و صیغہ کے اندر مفتی عنایت احمد صاحب کاکوری رحمۃ اللہ علیہ نے
خود لکھا کہ سجدہ یسجد، اس سے اس میں ظرف مکان کیا آنا چاہیے ضابطے کے مطابق؟ مسجد. مسجد نہیں کہتے، کیا کہتے؟ مسجد. خود عربی زبان کے اندر، وہاں ٹکسال اصل میں اہل زبان، اور اردو کے اندر فیروز اللغات، فارسی کے اندر غیاث اللغات. اور طلباء کے لیے میں عربی کے لیے الفاظ کے لیے کہوں گا بیان اللسان. چھوٹی تقریمیں ہیں، چھوٹی تقریم ہے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر تقریض بھی ہے، مقدمہ بھی حضرت نے لکھا. اور بیان اللسان وہ میں طلباء کو کہتا ہوں، اس لیے کہ بیان اللسان کے نا سر برق پر لکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن حدیث درس نظامی کی کتب کو سامنے رکھ کر یہ کتاب مرتب کی گئی ہے. ویسے عام لغت کے اندر نا آپ نے کسی لفظ کو تلاش کرنا ہو متمتع، تو آپ تا میم تا عین کی لغت میں جا کر برق پلٹیں گے، لیکن بیان اللسان کے اندر متمتع لکھا ہوا ہے میم کے اندر. یہ یعنی جو لفظ کتاب میں استعمال ہوا نا وہ آپ نے بولنا کیسے. یہ باقی مصباح اللغات، منجد وغیرہ یہ چیزوں میں آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، لیکن بیان اللسان کا کمال کیا ہے کہ آپ علماء طلباء کے لیے اس لفظ کو ہم کیسے بولیں فوراً آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو اپنے لہجے میں کرختگی کے بجائے نرمی پیدا کیجیے، عادت بنائیے. اور آپ کے لہجے سے دوسرے کے اوپر کتنا اثر ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا، بول بول کر بتایا. ایک ہی جملہ. ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ دعوت دیں، آؤ کھانا کھا لو. ایک طریقہ یہ کھا، اور ایک طریقہ آئیے تشریف لائیے تناول فرمائیے. تو آپ کے لہجے کے اندر یہ کمال ہے کہ آپ تدریس کے اندر بھی وہ لہجہ اپنائیں، کمال. اور آخر میں عرض کروں گا کہ لہجے میں اگر کمال تھا نا تو حضرت مولانا شفیق الامت حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، ان کی آواز جو لہجہ تھا نا ان کا، لوگ کہتے تھے از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے نکلتا تھا، دل پہ اثر کرتا تھا. اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، سفر کرنے والے حضرات، بھائی عتیق انور صاحب موجود اور حضرات موجود، غیر ملکی سفروں میں بھی، وہاں بھی سفر و حضر میں، گھر میں، بات چیت میں، اٹھنے بیٹھنے میں، طرز تکلم میں، الفاظ کے چناؤ میں، جو میں نے کہا نا لہجہ جس چیز کو کہتے، تو ہمارے بزرگوں کی ایک خاصیت تھی. اور مجھے بھی بزرگ آج بھی ڈانٹنے والے اللہ ان کو سلامت رکھے، کچھ ڈانٹنے والے گزر گئے کہ الفاظ کے چناؤ میں اعتراف کرتا ہوں محمد مفتی انیس صاحب دامت برکاتہم کے سامنے. میں آیا، مشاورت تھی، حضرت حاجی صغیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود، آپ حضرات بھی موجود، تو مشاورت تھی. تو دیکھیے اردو بولنے والا کا نا کہتا ہے مجھے اردو میں بڑا کمال ہے، اس کے ساتھ بھی کیا ہوا. تو تاخیر ہو گئی آنے میں، شورا کے اجلاس میں پہنچنے میں. تو میں نے عرض کی میں بس وہ اپنے گھر والوں کو ان کے میکے چھوڑنے گیا تھا، حضرت کو بولا یاد آ گیا، تو وہ میں گھر والوں کو چھوڑنے گیا تھا تو دیر ہو گئی. حاجی صغیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں ساری بات ختم کر کے مشورے کی یا جو بھی تھی میرے پیچھے پڑ گئے. آئندہ یہ لفظ بیوی کے لیے نہیں بولنا، اچھا چھوڑنے کا لفظ، بیوی چھوڑنے کا لفظ
حالانکہ اردو حضرت بیٹھے ہیں، اردو کی زبان کے اعتبار سے جملہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن حضرت حاجی صغیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں پہ جیسے میں نے کوئی چوٹ مار دی، اس طرح وہ تڑپ کر انہوں نے مجھے کہا، ٹوکا باقاعدہ، نہیں بیوی کے لیے چھوڑنے کا لفظ نہیں بولنا. میں اہلیہ کو پہنچا کر آیا، یا میں اہلیہ کو بولا، یا اہلیہ کو سکھایا بھی، یہ نہیں کہ یہ نہیں بولنا تو کیا بولنا ہے، یہ بھی بتایا. میں اہلیہ کو پہنچا کر آیا. دوسرا لفظ بولا، یا میں اہلیہ کو میکے اتار کر آیا. بیوی کے لیے چھوڑنے کا لفظ نہیں بولنا. اللہ آپ کو بھی ایسی بیویاں عطا فرمائے جن کو آپ نہ چھوڑیں، وہ آپ کو نہ چھوڑیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.